آج منی بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے، مگر اس منی بجٹ میں کیا عوام کے لیے کچھ خوشخبری ہوگی یا نہیں، یا پھر مہنگائی کا ایک نیا انبار ہی آئے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب۔ السلام علیکم مزمل السلام صاحب۔ علیکم، کیا حال وعلیکم ہے؟ السلام، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ اچھا، منی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں عوام کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو یہ بتائیں معاشی مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا یہ منی بجٹ کے آنے سے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، پاکستان کے معاشی مسائل نہ یہ منی بجٹ سے حل ہوں گے، ہوں نہ IMF پروگرام سے حل ہوں گے۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بیرونی قرضہ ہے۔ ہوں ہمارا بیرونی قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہوں اگر ہم قسطیں ادا کرتے ہیں تو روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور اگر روٹی کھاتے ہیں تو قسطیں ادا کرنے کو پیسے نہیں ہیں۔ ہوں گندم منگائیں کہ قسطیں ادا کریں، پیٹرول منگائیں کہ قسطیں ادا کریں۔ ہم بنیادی ضروریات زندگی درآمد کریں یا بیرونی قسطیں ادا کریں۔ لہذا اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے اس کو فوری طور پہ کوئی ایسا انجیکشن چاہیے ہوں جس انجیکشن سے یہ قرضے کی جو قسطیں ہیں وہ فوری طور پہ رک جائیں، اور یہ قسطیں جب رک جائیں گی تو ہمارا جو ایک فائنینشیل کوشن ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اور ہمارے پاس جو اپنے وسائل ہیں وہ ہمیں زیادہ لگنے لگ جائیں گے۔ تو یہ IMF کا جو پیکیج ہے یہ انجیکشن ثابت ہوگا؟ نہیں، یہ انجیکشن نہیں ثابت ہوگا۔ اب آپ یہ سمجھیں پاکستان نے بیرونی قرضہ دینا کس کا ہے؟ ہوں دیکھیں، ہمارے اوپر امریکہ کا کوئی بڑا قرضہ نہیں ہے، ہمارے اوپر یورپین یونین کا کوئی بڑا قرضہ نہیں ہے۔ ہوں ہم نے کوئی ورلڈ بینک IMF کے بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں دینے، اور وہ قرضے کو اتنی بڑی شرائط پہ نہیں ہے کہ ان کی قسطیں دینے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس وقت چین کے قرضوں کا ہے۔ پاکستان نے جتنا بھی قرضہ دینا ہے اس کا 40% یا $27 بلین چین کا ہے، اور یہ مہنگا قرضہ ہے۔ یہ IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں سے نسبتاً بہت مہنگا قرضہ ہے جو پاکستان نے لیا ہوا ہے۔ اس میں یقیناً توانائی کے منصوبے لگے اس وقت جن کا منافع ڈالر میں جاتے ہیں، پھر ان کا انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ چائنا کے کمرشل بینکوں کا قرضہ ہے۔ اور اس وقت جب ہم لوڈ شیڈنگ میں تھے تو 12 گھنٹے کی 14 گھنٹے کی تو ہم نے یہ قرضہ لیا جس کو سی پیک میں بھی کہتے ہیں، آیا انفراسٹرکچر بنا۔ لیکن یہ جو چائنا کا قرضہ ہے وہ آج ہمارے گلے کا توق بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ چین کو دے دیں۔ ان کا مطلب تھا آپ پیسے ہم سے لیں گے اور قسطیں چین کی ادا کریں گے۔ تو کون سا مغربی ملک ہے یا عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو ہمیں چین کو قسطیں دینے کے لیے پیسے دے دے گا کہ پیسے اگر انہوں نے دینے ہیں تو وہ ڈائریکٹ چین کو نہ دے دیں، پہلے ہمیں دیں، ہم چین کو دے دیں۔ پھر اسی طرح IMF نے کہا جی آپ نے جو چین کے ساتھ قرضے لیے ہیں سی پیک کے تحت وہ معاہدے اوپن کریں، سیکرٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ وہ ہمیں بہرحال اوپن کرنے پڑے۔ لیکن اب بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 6 ماہ میں جو ڈیٹ سروسنگ کی ہے وہ بڑی ڈیٹ سروسنگ تو ہم نے چین کے ساتھ کی ہے۔ قرضے جو قسطیں دی ہیں وہ چین کو دی ہیں۔ جو آج زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے ہیں ان میں اگر پاکستان نے کوئی قرض ادا کیے ہیں جن کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ رول اوور ہو جانے ہیں، اور وہ رول اوور نہیں ہوئے ابھی تک، کیونکہ ہم نے IMF سے بات نہیں کی، کیونکہ چین نے بھی یہ شرط لگا دی کہ آپ پہلے IMF سے بات کریں پھر میں آپ کے قرضے رول اوور کروں گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ چین سے ہماری جو دوستی ہے وہ کوہ ہمالیہ سے اوپر ہے، سمندروں سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، شارک سے نزدیک ہے، اور پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ چین ایک قسط بھی معاف کرنے کو اس مشکل حالات میں ہمارے لیے تیار نہیں۔ ٹریلینز آف ڈالرز چین کے پاس ہیں، یہ $27 بلین اس کے لیے پی نٹ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں پی نٹ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ 9/11 کے بعد جب پاکستان نے US کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس میں جانے کا فیصلہ کیا، جس کو ہم سب بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ہم پراکسی جنگ میں چلے گئے اور بڑا غلط ہوا اور یہ ہوا، لیکن اس کے بعد مغرب نے پیرس کلب سے ہمارے سارے قرضے ری شیڈیول کر دیے 25 سال کے لیے۔ اسی لیے آج ان قرضوں کا دباؤ پاکستان کے اوپر نہیں ہے۔ اب کیا چین ہمارے قرضے ری شیڈیول نہیں کر سکتا 20-25 سال کے لیے؟ اگر آج چین ہمارے $27 بلین کے قرضے ری شیڈیول کر دے 25 سال کے لیے تو پاکستان ایک وائبل ملک بن کے سامنے آ جائے گا۔ اور میں یہی منظر نامہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر چین IMF کے پاس ہمیں بھیجنے سے پہلے
یہ قرضے ری شیڈیول کر دیتا اور کہتا ہے جی میں آپ سے اب اگلے 10 سال 5 سال 25 سال قسطیں نہیں لے رہا، فریز کر رہا ہوں، ری شیڈیول کر رہا ہوں، تو ہمیں آئی ایم ایف کی یہ سخت شرائط بھی نہ ماننی پڑتی، کیونکہ پھر ہمارے پاس چین کا وہ ری اسکیجول کا لیٹر ہوتا، اور اس کے بعد جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ نہ کہہ سکتا کہ آپ نے چین کو دینے ہیں، آپ کیسے واپس کریں گے، آپ کے پاس فلاں قسط ہے، ہم کرتے تو 40-50% اپنے ری اسکیجول کرا گئے ہوتے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ چین ایک مہاجن کی طرح اس وقت ہمیں ایک قسط بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری اپنی مالی مجبوریاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قرضے پاکستان نے کھا لیے، میں مانتا ہوں جب ہم نے توانائی کے منصوبے لگائے ڈالر 100 روپے کا تھا، آج 260 روپے کا ہے، بجلی کی قیمتیں ڈالر میں طے ہوئی ہیں، جب وہ 260 روپے کے حساب سے جاتی ہیں تو کہاں چلی جاتی ہیں، جب وہ 100 روپے پہ کیلکولیٹ ہوئی تھی تو کہاں پر تھیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب دو ملکوں کے درمیان بائی لیٹرل تعلقات ہوتے ہیں، جب دو ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہوتے ہیں، جب دو ملکوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے، وہ عالمی فورمز پہ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستی جو ہے وہ بہت دنیا میں مشہور ہوتی ہے، وہاں وہ ملک دوسرے ملک کے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے قرضے نہیں لیتا واپس، وہاں سپیس دی جاتی ہے۔ یہ بائی لیٹرل لون ہے ہمارے اور چائنا کے سوورن گارنٹیز کے ساتھ، اگر آج چائنا ان کو ری اسکیجول کر دے تو چائنا کی معیشت کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی معیشت کو بہت فائدہ ہو جائے گا، پاکستان آپ تقریباً سنبھل جائے گا اور آدھے سے زیادہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں معاف کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی مثال آپ کو پیرس کلب سے دے رہا ہوں کہ اگر چائنا ری اسکیجول کر دے اگلے 25 سال کے لیے تو ہمارے مسائل آدھے سے زیادہ حل ہو جائیں گے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی چین کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ کام امریکہ نے کیا ہوتا تو یہاں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہوتے، یہاں لوگ کہتے ہیں امریکی قرضہ ہمیں کھا گیا، امریکی قرضے نے ہمیں یہ کر دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ آج ہم جس مشکل میں ہیں وہ چینی قرضے کی وجہ سے ہیں، اور چین اس پر 1 روپے کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے دوستی کا بھرم اپنی جگہ پورا موجود ہے، ہم تعلقات وہ کہتے ہیں سی پیک بھی ہے، گوادر کا ایگریمنٹ بھی ہے، وہ سلو بھی ہوا ہے، میں مانتا ہوں پیچھے سلو ہوا ہے، لیکن سلو بھی اس لیے ہوا کہ جب ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، جب چین نے قرضے مانگنے شروع کیے ہمیں ویسٹ کی طرف دوبارہ جانا پڑ گیا۔ پر مزمل صاحب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پیکیج آ گیا تو کیا آئی ایم ایف کے پیکیج کے آنے کے بعد ڈالر ریٹ میں کمی آئے گی؟ ڈالر تو کم ہو رہا ہے، ڈالر میں کمی آئے گی، لیکن اس میں بھی تو آپ دیکھیں نا، چین ہمارے ساتھ تجارت بھی ڈالر میں کرتا ہے، اگر ہماری چین سے اتنی امپورٹ ہے، اگر وہ ڈالر میں ختم کر دے، اپنی کرنسی میں کرنا شروع کر دے تو بھی بڑا ریلیف ہے۔ اگر چائنا پاکستان کو ریلیف دینے کی طرف آئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ معاشی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے لوگ بہت مثال دیتے ہیں کہ جی سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، لوگ یہ نہیں بتاتے کہ سری لنکا بھی چین کی وجہ سے ڈیفالٹ کیا، چین کو بھی سری لنکا نے قرضے دیے ہوئے تھے جن کو اس نے ری اسکیجول نہیں کیا، حالانکہ سری لنکا کی پورٹ بھی اس کے پاس تھی، بہت سری لنکا سے اس کی دوستی تھی، لہذا چین نے اب جن کو قرضے دیے ہیں وہ ان کو ڈیفالٹ کرا رہا ہے، وہ ان ملکوں کے ساتھ نہایت بے حسی کے ساتھ سب دوستی ختم کر کے اپنے قرضوں کے معاملے میں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تو آپ کو ورلڈ لیڈر بننے کا شوق نہ ہو، اور اگر آپ کو شوق ہے تو پھر آپ، میرا مطلب ہے، اس کی قیمت بھی ادا کریں۔ اور یہ معمولی بات ہے، آپ عام کوئی فیکٹری یا کوئی کاروباری اگر کوئی قرضہ لیتا ہے اور وہ نہیں دینے کی پوزیشن میں ہوتا تو وہ بینک سے جا کے اس کو ری شیڈیول کرا لیتا ہے۔ یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو انہونی ہے اور دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اگر چین کر دے گا تو نئی تاریخ رقم ہو جائے گی، یہ معمول کی کاروائی ہے۔ اگر چینی بینک جن سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، چین کے سرکاری ادارے، وہ قرضے ری اسکیجول کر دیتے ہیں پاکستان کو، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ جی بہت بڑی فیور مل گئی ہے، لیکن پاکستان کے لیے بڑی فیور ہوگی، اور میں مانتا ہوں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چین کی دوستی کا بھرم ایک طرف رکھیں اور اب یہ بات کرنی شروع کریں کہ چین کو ہمارے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے، ڈیفنس تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے قرضے ری اسکیجول کرنے چاہیے تاکہ ہم اس مشکل سے نکل سکیں، کیونکہ مغرب ہمیں تب تک پیسے نہیں دے گا جب تک چین ان کو ری اسکیجول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چین کو دینے کے لیے تو ہمیں پیسے نہیں دے گا۔